میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے جو افضل ترین شخصیات ہیں، عظیم ہستیاں ہے، وہ خلفائے راشدین ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کی بھی فضیلت ذکر کی، لیکن خاص کر خلفائے راشدین کے بارے میں کئی احادیث ہیں۔ ان میں سے ایک جو مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ تم میری سنتوں کو اپناؤ اور میرے خلفائے راشدین، خلفاء جو الراشدین ہے، جو رشد والے ہیں، ہدایت یافتہ ہے، المہدیین ہے، ان کے راستے کے اوپر تم چلو، ان کی سنتوں کو اپناؤ۔ تو یہ خلافت علی منہاج نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 30 سال خلافت علی منہاج نبوت ہوگی۔ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 2 سال 3 ماہ اور 10 دن خلیفہ رہے، اور اس امت کے رحم دل انسان تھے، روتے تھے جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، روتے تھے۔ تو نبی کریم سے فرمایا کہ ارحم امتی، ارحم، میرے امت کے رحم دل انسان ابوبکر صدیق۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال 6 ماہ اور 10 دن خلیفہ رہے۔ حضرت عمر فاروق نے بہت باروب حکمران تھے، باروب خلیفہ تھے، اور یہودی اور کافر ان کا نام سنتے ہی ڈرتے تھے۔ جب یہودی اپنے بچوں کو سلاتے تھے، کہتے سو جاؤ، عمر آ رہا ہے، سو جاؤ، تو عمر فاروق کے نام سن کے وہ غاروں میں گھستے تھے۔ بہت مشہور بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق جیسے ایک اور آدمی اس امت کو نصیب اگر ہو جاتی تو پوری دنیا کو پر اسلام غالب ہو جاتا۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق انہوں نے کوئی 24 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکومت کی، اور بہت باروب حکومت، اور فرماتے تھے کہ کوئی دجلہ و فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سمجھ جاتے ہیں، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، روتے تھے، اور رات کو مدینے گلیوں میں گھومتے پھرتے، لوگوں کے حالت معلوم کرتے تھے۔ اسی تحت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذوالحج 35 ہجری اس کی وفات ہے، اور تقریباً اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 دن کم 12 سال حکومت ہے، 12 دن اس پہ کم ہے، تقریباً 12 سال ان کی خلافت ہے۔ ان کی حیا، ان کی سخاوت، ان کی انسانی ہمدردی، لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، اور کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خرچ کیا ہے، اپنے دور خلافت میں اور اس سے پہلے دیگر خلفاء کے دور میں کتنے اس نے خرچی کیے، اس کو انشاءاللہ کسی مجلس میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، بلکہ اگلا جو جمعہ ہے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس طرح اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اس کی حکومت 4 سال اور 9 ماہ اس کی خلافت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فیصلے بہت مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واخذاہم علی، کہ ان صحابہ میں سب سے زیادہ فیصلے کی جو قوت جس آدمی کے اندر ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور حضرت حسن بھی، اس کی جو خلافت ہے، اس کی نے جو حکومت ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد وہ 6 مہینے ہے، تو اس کو اگر شمار کرے تو یہ کل 30 سال بن جاتے ہیں۔ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو وفات پائے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق 1 محرم 24 ہجری کو ان کے یوم شہادت ہے۔ ویسے تو وہ 26 ذی الحج کو وہ ابو لؤلؤ مجوسی نے، جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اس نے فجر کی نماز کے اندر اس کو نیزہ مارا اور اس کو شہید کیا، اس کو زخمی کیا، لیکن پھر آگے 1 محرم 24 ہجری وفات پائے، شہید ہو گئے، شہید محراب جس کو کہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا فرماتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت دے دے آپ کے راستے میں ہو اور آپ کے نبی کے شہر میں ہو، مدینے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کا بیٹا تھا، اس مذاق میں کہتے تھے کہ شہادت بھی مانگتے ہیں، اور مدینے کے اندر کون سی کافر ہے کہ تم اس کے ہاتھ سے شہید ہو جائے۔ لیکن اللہ نے کس طرح کی دعا قبول کی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کے اندر وہ زخمی ہو گئے. محراب میں وہ محراب شہید محراب اس کو کہا جاتا ہے. اور اس طرح حضرت عثمان غنی رہو 18 ذوالحج 35 ہجری اس کی شہادت ہے، اور ایک مظلوم شہادت ہے. وہی بیر روما جی اس نے خرید کی مسلمانوں کو وقف کیا تھا. وہی بیر روما کے پانی وہ نہیں پی سکتے تھے. اس مسجد نبوی جس کی زمین خرید کے اور اس کا حصہ بنایا تھا، اس مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. خلیفہ تھے، اگر حکم جاری کرتے تو صحابہ کرام بلوائیوں کے خون سے مدینے کو رنگین کرتے. لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مدینے کے اندر کسی کو خون بہہ جائے. اور پھر وہ جمعے کا دن تھا، 18 ذوالحج جمعے کا دن، عصر کی نماز پڑھ کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن شروع کیا تھا اور آغاز سے، اور جب ایک پارہ مکمل بھی نہیں ہوا تو ایک پارے سے پہلے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت میں پہنچے تو ادھر ظالموں نے حملہ کیا، گھر کے اندر گھس کے اس کو شہید کیا. اور خون کا قطرہ اسی آیت کے اوپر جو ہے وہ گر گیا ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے لیے، آپ کی طرف سے اللہ ان ظالموں کے لیے کافی ہے. اور پھر ان ایک ایک کا جو حشر ہوا ہے وہ بہت عجیب واقعات ہیں. ایک حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کے طواف کر رہا تھا، ایک ظالم ادھر طواف کر رہا تھا اور ایک ہاتھ پوری طرح مفلوج تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کرے. پھر کہتے اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، پھر کہتے اللہ مجھے معاف کرے، پھر خود کہتے اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے. کہتے میں ان کے قریب گیا کہ اللہ کے بندے کیسے آدمی ہو، تم طواف بھی کر رہے ہو، اللہ کے گھر میں ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، کیسے معاف نہیں کریں گے؟ کہتے کہ اس نے کہا میں نے بہت بڑا ظلم کیا. میں نے پوچھا کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا جب عثمان غنی رضی شہید ہو گئے تو میں ان کے گھر میں اس انداز سے داخل ہو گیا گویا کہ میں ان کے ساتھیوں میں سے ہوں، میں ان کے ساتھ کوئی تعزیت کر رہا ہوں. میں ان کے گھر میں گیا اور میں نے عثمان غنی رضی کے چہرے سے کفن ہٹایا اور میں نے اس کو ایک تھپڑ مارا. اس وقت سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہے مفلوج ہے، شل ہے. ایسے بدبخت لوگ تھے اور ایک ایک کو اپنے انجام کو پھر پہنچے. اس طرح حضرت عزیز اگر ہو بھی شہید ہے 21 رمضان مبارک 40 ہجری کو. عبد الرحمن ابن ملجم اس نے قسم اٹھایا تھا، وہ جو مشہور واقع ہے. تو اس نے حضرت عزیز ہو کے اس میں انتظار میں رہے اور بالآخر جو ہے اس کو اس نے شہید کیا. اور اس طرح حضرت حسن رحمہ رضی اللہ تعالیٰ ہو 50 ہجری کو ان کے جو ہے وفات ہے. اس کو بھی شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا اور زہر کے اثر کی وجہ سے وہ ایک قسم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوئے کہ وہ بھی شہداء میں شمار ہو جاتے. لیکن یہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی یہ تو مشہور شہداء ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی کے اوپر بیٹھے تھے، ابوبکر صدیق رضی ساتھ ہے، حضرت عمر فاروق ساتھ ہے، حضرت عثمان غنی ساتھ تھے. تو احد کی پہاڑی کے اوپر ایک زلزلہ آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکن احد خاموش ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا کہ آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، 2 شہید ہے. 2 شہید کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت. بہرحال یہ اس امت کی بہت عظیم ہستیاں ہیں، بہت پاکیزہ ہستی ہے. اور ان کی دور خلافت میں، ان کی حکومتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس روئی زمین کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت پیش کیا تھا اس کو پھیلایا، اور بہت زمین کے بہت ساری حصوں میں یہ دین جو ہے وہ پہنچ گیا تھا الحمدللہ. اب یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. اور خلافت کا نظام، شریعت، مکمل شریعت، اس کے تنفیذ، جماعت اسلامی الحمدللہ اسی مقصد کی خلفائے راشدین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو محنت کی ہے اس محنت کو آگے جاری رکھتے ہوئے اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے جماعت اسلامی کی جدوجہد ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے خلافت و ملوکیت بھی اس بنیاد کے اوپر تصنیف کیا ہے کہ جو لوگ اسلامی نظام کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ اسلام تو قابل عمل نظام نہیں ہے، اسی کی دنیا کے اندر 30 سال چلنے کے بعد کہ دنیا کے کسی کونے میں
شریعت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے اندر اس کا جواب دیا کہ خلافت کس طرح ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، اس کے اندر کمزوری کیا ہے، کدھر سے کن کے اندر کمزوری آ گئی، اس کے اوپر تھوڑا سے بحث کی ہے۔ اور اسلام کا جو بہترین و بابرکت چہرہ ہے اور اسلام کا جو شریعت کا خوبصورت نظام ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اسلام ابھی بھی قابل عمل نظام ہے اور آگے قیامت تک قابل عمل نظام ہے۔ کوئی اگر امن چاہتی ہے، دنیا اگر امن چاہتی ہے، سکون چاہتی ہے اور خوشحالی چاہتی ہے، خیر چاہتی ہے دنیا، تو اس کے لیے واحد راستہ شریعت کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے۔ وہی راستہ ہے جس کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوشش کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہادت کوشش کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کوشش کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیگر صحابہ نے کوشش کی۔ وہی راستہ ہے، اسی طرح دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جڑے رہے۔ دنیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، اللہ ہمیں دیں گے، لیکن ہم دنیا کے لیے نہیں ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آپ کی زمین میں ہر چیز پیدا کی، لیکن ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم اللہ کی عبادت کے لیے، ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو خوش رکھیں، اللہ کو راضی رکھیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوش رکھیں گے۔ اصل دنیا تو کچھ بھی نہیں، اصل تو آخرت ہے۔ آخرت میں بھی انشاءاللہ وہی لوگ خوش ہیں جو دین و اسلام و شریعت کے ساتھ رہے اور جتنے دین کے قریب رہتے ہیں وہی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسلام اور شریعت کو اللہ تعالیٰ قائم فرمائے۔ جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جس شکل میں بھی ہو، اللہ اس کو کامیاب بنائے، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔